फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से बिला जवाब दरख्वास्त दायर करने पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला होने तक मुकदमा न सुना जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समाअत पर ऐसी कोई न कोई दरख्वास्त आ जाती है। तरमीम कलदम हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें तेज। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मफाहमत का मशवरा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में हुकूमत की तरफ से बाज़ तब्दीलियाँ लाई गई हैं। मुजव्वज़ा तब्दीली के मुसव्वदे पर JUI से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती राब्तों से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया गया। JUI ज़राए का कहना है बिल में तब्दीली पर मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम और दीगर अकाबरीन से मुलाकात के लिए जामिया अशरफिया पहुंचे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। हम वो लोग नहीं जिन्हें तुम इस्लामाबाद आने से रोक सको। कारकुन इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहें, जल्द कॉल देंगे। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा डायरेक्टोरेट बनाकर मदारिस को अमली तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ये डमी चीजें नहीं चलेंगी, हकीकी मदरसा चलेगा। मदारिस बिल पार्लियामेंट में आया तो कुछ कुव्वतों ने इसे रुकवा दिया। सेनेट में तमाम जमातों ने मदारिस बिल को वोट दिया। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की मौजूदगी में असेंबली से बिल मंजूर हुआ। सदर मुमलिकत ने मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किया। सवाल तो बनता है हमने तुम्हें पगड़ियां पहनाई हैं, तुम इनके आलाकार ना बनो। 26वीं तरमीम का पहला मुसव्वदा मंजूर होता तो मुल्क बचता ना इदारे। असल मुसव्वदे में मुल्क की तबाही का बारूद भरा हुआ था। इंशाल्लाह मौलाना साहब इत्मीनान रखें, वो मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा, तो उनको इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वो कहते हैं क्या मतलब? उनको शुरुआत ही नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, वो तो फिर होगा ना। मेरे ख्याल में वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से इंशाल्लाह वो मुतमईन कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा, हम उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मुतमईन कर लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली को यकीन। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मौलाना अगर कहते हैं वादे किए गए तो उसके मुताबिक मसला हल करना चाहिए। बिल में कोई गलती रह गई है तो उसे भी दुरुस्त किया जा सकता है। मामला मुजाहिरों तक नहीं जाना चाहिए। शाम से फरार बशारुल असद ने खानदान के साथ रूस में सियासी पनाह ले ली। शाम में निस्फ सदी पर मुश्तमिल असद खानदान की ताकत एक हफ्ते में ही हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस के सामने ढेर हो गई। हयात तहरीर शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है दमिश्क आज़ाद हो गया। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली तक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली रियासती इदारों को चलाएंगे। बशारुल असद के दौर के खात्मे पर मशरिक़ वस्ता, यूरोप और तुर्की समेत मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम शामी शहरियों ने जश्न मनाया। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा करने में नाकाम रहे। शाम में गैर यकीनी की सूरत हाल है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। अरब लीग का शामी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी पर जोर। अरब लीग ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइल 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली फौज ने बफर जोन पर कब्जा किया है।
اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی تیاری. اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو گولان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا. اسرائیلی ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے. لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ عبور کی. نتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا. اب فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی ہے. معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا. شام میں میری خالہ سمیت کوئی 15 سے زائد رشتہ دار گئے ہوئے تھے. وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں پر پھنس چکے ہیں اور اب ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے. میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ان کو وہاں سے بحفاظت پاکستان منتقل کر دیں. شام میں 300 سے زائد پاکستانی پھنس گئے. زیارت کے لیے جانے والا چنیوٹ کا ایک خاندان بھی شامل. علی نامی نوجوان نے ARY نیوز کو بتایا خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے. اب ان سے کوئی رابطہ نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہوائی اڈہ کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کو سفارت خانہ آسان بنائے گا. پشاور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 9 جنوری تک راہداری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے عمر ایوب کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی. سپریم کورٹ نے عادل بزئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا. الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس. دوران سماعت عادل بزئی کے وکیل نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ دیا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کیا آپ واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا؟ سماعت 12 دسمبر تک ملتوی. وی پی این غیر شرعی یا غیر قانونی نہیں، اس کا غلط استعمال غیر شرعی ہے. وی پی این سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا غیر شرعی ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا اگر مدارس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہوں تو قانون کا سامنا کرنا ہوگا. ہماری رائے میں ہیومن بیبی ملک کی خرید و فروخت جائز نہیں. دوسری شادی کے لیے بیوی کے بجائے یونین کونسل سے اجازت لی جائے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا لیا. پہلی بار 100 انڈیکس 1,10,000 سے تجاوز کر گیا. دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات. پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات آج ہوگی. بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ. کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی. پاک کلچر کی تشکیل کے لیے ہمیں اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. صدر آصف علی زرداری کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام. کہا پاکستان میں مؤثر احتسابی نظام قائم کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بدعنوانی حکومتوں اور اس کے شہریوں کے درمیان عدم اعتماد کی بڑی وجہ ہے. آئیے ایک ایسے مستقبل کے لیے کام کریں جہاں احتساب سب کے لیے بنیاد ہو. کہیں برف باری کہیں سرد ہوائیں. ملک بھر میں موسم ٹھنڈا تھا. بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا. قلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی. پارہ 11 ڈگری پر آ گیا. اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. استور میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا. ملکہ کوثر میں موسم سرما کی پہلی برف باری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. محکمہ زراعت پنجاب اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط. چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی. مریم نواز کا زراعت سیکٹر میں روبوٹک مشینری ٹولز متعارف کرانے کے عزم کا اظہار. کہا پنجاب میں زراعت کی جدید ٹیکنالوجی اپنا کر کاشتکار کو خوشحال بنانا عزم ہے. کرم کی صورتحال پر کوہاٹ میں آج گرینڈ امن جرگہ ہوگا. ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا جائے گا. عمائدین فائر بندی پر متفق ہیں. منو میں فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل جام حق. پولیس کا کہنا ہے تعاقب کرنے پر حملہ آور ایک گھر میں گھس گئے. گھر کا محاصرہ کر لیا. ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ.
کراچی بہادر آباد دھورا جی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس کا کہنا ہے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے عدنان عباسی نامی شہری کو قتل کیا۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا ٹارگٹ کلنگ، تحقیقات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف پوسٹ کرنے پر حیدرآباد میں پی ٹی آئی یو سی چیئرمین گرفتار۔ ایف آئی اے نے شاہ لطیف ٹاؤن یو سی 115 کے چیئرمین شکیب قائم خانی کو گرفتار کر لیا۔ شکیب قائم خانی کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج ہے۔ کراچی سفاری پارک میں گزشتہ روز مرنے والی سونو نامی ہتھی کا پوسٹ مارٹم آج کیا جائے گا۔ لاہور کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ پوسٹ مارٹم کریں گے، جس کے بعد ہتھی کی موت کی وجوہات کا پتہ چلے گا۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ ERY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلبہ کو بااختیار بنائیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے۔ مفت آن لائن انٹرپرینیورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ پروگرام میں شمولیت کے لیے www.arybglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے وسطی غزہ پر حملے، مزید 16 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ دیر البلح میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ بریج کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 11 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 44,708 ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز T20 کپ میں آج سٹالینز اور لائنز کی ٹیمیں مد مقابل۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں پینتھرز نے ڈولفنز کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ تمام میچ اس اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا اختتام۔ آخری روز حاضرین کی فرمائش پر بشرا انصاری نے پنجابی، سندھی اور پشتو گانے گا کر میلہ لوٹ لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی شرکت۔ کہا میری تجویز ہے یہ کانفرنس سال میں 2 بار ہونی چاہیے۔ انور مقصود کے الفاظ کا چناؤ تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور نامور گلوکار راحت فتح علی خان آج اپنی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ ان کے گائے گیت اور غزلیں، ڈراموں اور فلموں کے ٹائٹل سانگ عوام میں بے حد مقبول۔ راحت فتح علی خان ستارہ امتیاز اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے اعزازی PhD ڈگری سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔